نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب عید مناؤ حضور آ گئے ہیں. اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں. اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں. انوکھا نرالا یہ ذیشان آیا وہ
سارے رسولوں کا سلطان آیا، انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، ارے کج پلاؤ ارے بادشاہ ہو، نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں، ارے کج کلاؤ ارے بادشاہ ہو، نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں، ہوا 400 رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، ہوا 400 رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، سویرا سویرا، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، سب عید مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور پاک صاحب الاولاق احمد مجتبیٰ مکین گنبد خضرا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، آج 29 ربیع الاول شریف 1442 ہجری جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے، اور یہ ماہ ربیع الاول شریف کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور 82 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے میثاق نبوت کا تذکرہ فرمایا ہے، جو عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے صف انبیاء سے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت پختہ عہد لیا تھا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ یوں تو قرآن مبارک میں اللہ رب العالمین نے 3 ایسے میثاقوں کا، 3 ایسے وعدوں کا تذکرہ بیان فرمایا ہے جو کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں لیے تھے۔ سب سے پہلا جو اللہ رب العالمین نے میثاق اور وعدہ عالم ارواح میں لیا تھا، اس کو میثاق الوہیت یا میثاق الست کہتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح، جس میں انبیاء بھی شامل تھے اور غیر نبی، تمام روح انسانیت
کی ارواح کو اکٹھا کیا اور اپنے بابت اپنی الوہیت، اپنی وحدانیت اور اپنی حاکمیت کا وعدہ لیا تھا۔ اس وعدے کو جو میثاق الست کہتے ہیں یا میثاق الوہیت کہتے ہیں۔ دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ نے صرف نبیوں کو اکٹھا کیا تھا، نبیوں کی ارواح کو اکٹھا کیا اور ان سے ان کے جب وہ فریضہ نبوت کے بارے میں وعدہ لیا کہ اے نبیوں، جب میں تم کو انسانی قالب میں ڈال کر زمین پر بھیجوں گا، تم کو نبوت اور رسالت سے فیض یاب کروں گا، تو تم نے یہ ڈیوٹیاں سر انجام دینی ہیں۔ کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ تم یہ اپنے کام سر انجام دو گے؟ تو وہ وعدہ، اس کو وعدہ نبوت کہتے ہیں۔ اور تیسرا اور سب سے اہم وعدہ جو تعظیم و توقیر اور ایمان بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ تمام نبیوں سے لیا تھا، اس وعدے کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیات بینات میں نقل فرمایا ہے۔ مختصر سے وقت میں ان تینوں میثاقوں کا تذکرہ قرآن پاک کی روح میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سب سے پہلے سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں قرآن پاک کی یہ سورہ اعراف پارہ نمبر 9 ہے اور اس کا 11واں رکوع ہے۔ آیت نمبر 172 میں اللہ رب العالمین نے اپنا جو میثاق الوہیت اور میثاق الست لیا تھا، اس کا تذکرہ اللہ نے ارشاد جب وہ بیان فرمایا ہے۔ یہ وہ وعدہ الوہیت ہے جس وعدے میں اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اے میرے پیارے محبوب آپ اس وقت کو یاد کریں جس وقت آپ کے رب نے اولاد آدم سے جب وہ ان کو اکٹھا کیا تھا، من ظہورہم ذریتہم، ان کی پشتوں سے ان کی ذریت کو اکٹھا کیا۔ اے محبوب آپ اس وقت کو یاد کریں جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی ذریت کو نکالا اور اکٹھا کیا، اور وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو ان کی ہی جانوں پر گواہ بنایا اور پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، تو تمام روحیں برملا بولی کیوں نہیں یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ شہدنا، ہم نے اس پر گواہ بنا لیا، ملائکہ کو، فرشتوں کو کہا کہ اے فرشتوں تم اس گواہی پر گواہ بن جاؤ، اس میثاق پر اور وعدے پر کہ تمام ارواح نے اس بات کا اللہ تعالیٰ سے عالم ارواح میں یہ وعدہ کیا ہے کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، ان تقول یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن یہ لوگ بول پڑے کہ ہم تو اس بات سے غافل تھے۔ یعنی یہ آج عالم ارواح میں تمام ارواح کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے میثاق الوہیت لیا تھا۔ تمام روحیں تھیں جس میں مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم بھی تھے، تمام روحیں تھیں، انبیاء کرام اور غیر نبی، تمام لوگوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر کے ان سے وعدہ لیا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم نے دنیا میں جب جانا ہے تو میری ذات کے سوا کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکانا، تم نے سجدہ صرف مجھے کرنا ہے، عبادت صرف میری کرنی ہے اور بات صرف میری ماننی ہے، مجھ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر نہیں جانا۔ جب یہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ساری روحیں بول پڑی یا اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ جب تمام لوگوں نے اللہ رب العالمین کو اپنا الہ مان لیا، اپنا رب، اپنا خالق اور مالک مان لیا، تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے فرشتوں اس بات پر تم گواہ بن جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب قیامت کا دن آئے اور جب میں ان کے اعمال نامے کھولوں اور ان کے اعمال نامے میں کفر بھی ہو، شرک بھی ہو، یہودیت و نصرانیت کی بو بھی ہو اور اعمال بد کی کثرت بھی ہو، اور پھر میں ان کو یاد کراؤں کہ لوگوں تم نے تو مجھ سے یوم الست یہ وعدہ کیا تھا
کہ یا اللہ ہم مانتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے اور ہم تیری ہی بات مانیں گے اور اپنا سر نیاز تیری ہی بارگاہ میں جھکائیں گے، تو اے لوگوں تم نے اپنا وعدہ کیوں وفا نہ کیا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ قیامت والے دن بول پڑے ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو اس بات سے غافل رہے ہیں۔ لہذا ان کے اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، کل قیامت والے دن تم نے بتانا ہے کہ تم نے تو یوم الحساب خدا سے یہ وعدہ کیا تھا۔ تو جب اللہ رب العالمین نے جب وہ اپنی مخلوق سے اور ارواح سے اپنی الوہیت کا وعدہ لیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا اے میری وہ مخلوق، اے روحو، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، تو جس روح نے سب سے پہلے اس دن اس اجتماع میں خدا کو کہا تھا قالوا بلا، وہ روح محمد تھی۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدا کی الوہیت کا اقرار کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس ہی بابت تمام کائنات کا آپ کو سردار بنا دیا۔ فرمایا کہ سب سے پہلے سرکار دو عالم نے اللہ رب العالمین کی الوہیت کا اعلان فرمایا۔ پہلا میثاق جو ہوا ہے یہ میدان عرفات میں اللہ رب العالمین نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا تھا۔ اخذ اللہ المیثاق من ظاہر آدم بین امانا، یعنی عرفتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی اپنی مسند میں یہ نقل فرماتے ہیں کہ یہ میثاق اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے میدان عرفات میں لیا تھا۔ فاخرج من صلبہ کل ذریۃ ذرعہا، اللہ نے آدم علیہ السلام کی ذریت سے، آپ کی صلب سے، آپ کی پشت سے تمام ان روحوں کو نکالا جن روحوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تک پیدا کرنے کا امر فرمایا ہے۔ یعنی ہم سارے اولاد آدم ہیں، خواہ ہم مسلمان ہیں یا غیر مسلموں سے کوئی تعلق رکھتے ہیں، لوگ جتنے بھی انسان روئے زمین پر بستے ہیں سارے کے سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ معراج کی رات جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے تو پہلے آسمان پر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی ملاقات ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے کروائی تھی۔ سرکار فرماتے ہیں جب میں پہلے آسمان پر گیا تو میں نے ابو البشر جد الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ حال کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف تمام سفید اور نورانی روحیں موجود تھیں اور آپ کے بائیں طرف تمام سیاہ، کالی اور بدبودار روحیں موجود تھیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کیا معاملہ؟ آدم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں سفید اور کالی روحیں کیسی ہیں؟ تو آدم علیہ السلام کے اس یعنی کہ روح کے بارے میں جبریل امین نے سرکار کو آگاہ فرمایا یا رسول اللہ جو آپ کے دائیں طرف سفید روحیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے اولاد آدم میں سے موحدین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کو بھی ایک مانتے ہیں اور اللہ کے نبیوں اور رسولوں کو بھی مانتے ہیں۔ یہ سارے مسلمانوں اور اہل ایمان کی روحیں ہیں، خواہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوں، خواہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوں، خواہ وہ باقی انبیاء کے ماننے والے ہوں یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہوں۔ فرمایا یہ سارے موحدین کی روحیں ہیں، اور جو بائیں طرف ہیں جن کی روحیں کالی ہیں فرمایا یہ سارے انکاری لوگ ہیں، یہ کفار ہیں، مشرکین کی روحیں ہیں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد سے جو کافر پیدا ہوں گے ان کی یہ ساری روحیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو پہلا میثاق الوہیت اور میثاق الست تھا یہ عرفات کے میدان میں آدم علیہ السلام کی اولاد اور روح سے لیا تھا۔ فرمایا فاخرج من صلبہ، بس اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی صلب سے نکالا کل ذریۃ، تمام ذریت کو جو قیامت تک پیدا ہونی تھی، ذرعہا جن کو اللہ نے پیدا کرنا تھا، فناشرہم بین یدیہ، تو تمام اولاد آدم کی ارواح کو اللہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے بکھیر دیا، پھیلا دیا کا ذرے، جیسا کہ ذرات ہوتے ہیں سورج کی روشنی یعنی کہ یہ روشن دان ہوتا ہے، جب روشن دان سے روشنی اندر آتی ہے ایک لائٹ نما روشنی جب اندر آتی ہے تو اس روشنی میں ہم چھوٹے چھوٹے ہوا میں ذرات دیکھتے ہیں،
جب گردو غبار کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، جیسے وہ روشنی میں دکھائی دینے والے ذرات ہیں، ان ذرات کی مانند اللہ نے تمام اولاد آدم کی ارواح کو آپ کی صلب سے نکال کر آپ کے سامنے پھیلا دیا۔ ثم کلمہم کے بالا، پھر ان ارواح سے ڈائریکٹ براہ راست اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے روحو الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جب خدا نے ان روحوں کو کہا، مخاطب کیا، کلام کیا، اے روح بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو اس وقت ساری روحیں بول پڑی، قالوا بلا، یا اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ طبرانی کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو میثاق اللہ تعالیٰ نے ان روحوں سے لیا تھا، وہ میثاق اور وعدہ کس لیے تھا، کیا تھا؟ فرماتے ہیں اللہ نے اس بات پر وعدہ لیا تھا، اللہ تشرک بی شیئن، کہ تم میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ یہ اللہ نے اپنی وحدانیت کا، اپنی الوہیت کا جو وعدہ لیا تھا، اس وعدے کا لب لباب اور مقصد یہ تھا کہ اللہ تمام روحوں سے یہ بات کہلوانا چاہتا تھا کہ روحو آج اس بات کا اقرار کرو کہ تمہارا خالق بھی اللہ ہے، تمہارا مالک بھی اللہ ہے، اور تمہارے سجدوں کا حقدار بھی اللہ ہے۔ تو جب تم دنیا میں جاؤ گے تو تم نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ تشرک بی شیئا، اللہ نے اس بات پر وعدہ لیا کہ تم نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ ان اللہ ماسح صلب آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام آپ کی صلب پر یعنی کہ مسح کیا، اس کو چھوا، اس کو جو وہ ہاتھ لگایا، فاستخرج منہ کل نسمۃ ہوا خالقها الی یوم القیامہ، تو آدم علیہ السلام کی پشت سے وہ تمام روحیں باہر نکل آئیں، گر پڑیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پیدا کرنا تھا۔ یہ عرفات کے میدان کی کہانی ہے، جو سب سے پہلا اللہ رب العالمین نے میثاق الوہیت لیا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے جا بجا، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو کھڑا کیا اور آدم علیہ السلام کی صلب پر اپنا دست کرم پھیرا۔ جب اللہ نے اس کو مس کیا تو آپ کی صلب سے وہ تمام روحیں گر پڑی جو قیامت تک آدم علیہ السلام کی اولاد سے پیدا ہونی تھی۔ تو اللہ نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا، اللہ تشرکوا بی شیئا، کہ تم نے میری ذات میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ پہلا جب وہ میثاق ہے، جس میثاق کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کی جب وہ آیت نمبر 172 میں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے یہ وعدہ لیا کہ تم نے میری ذات کے سوا کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکانا، یہ میثاق ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا میثاق سورہ احزاب ہے، اللہ رب العالمین کا جب وہ کلام قرآن پاک کا پارہ نمبر 21 ہے اور آیت نمبر 7 ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، یہ جو پہلا میثاق لیا گیا تھا اس میں نبی و غیر نبی سب شامل تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت جتنے بھی انسان اس کائنات میں آنے تھے، ان کا تعلق کسی بھی دین دھرم کے ساتھ ہو، وہ سارے کے سارے ان کی روحیں اس پہلے میثاق میں شامل تھیں۔ جب دوسرا میثاق لینے کا معاملہ پیش آیا، وقت آیا، تو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ان روحوں کا انتخاب فرمایا جن روحوں کے انسانی کالم میں ڈالے جانے کے بعد نبی اور رسول بنا کر انسانیت کی رہنمائی کے لیے لوگ دنیا پر آنے تھے۔ ان نبیوں اور رسولوں کو، ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے بلایا، اکٹھا کیا۔ ان جب وہ انبیاء اور رسولوں کی روحوں کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا۔ یہ میثاق نبوت ہے، یہ ان کی ڈیوٹیز کے بارے میں ہے، یہ ان سے ایک جو حلف برداری کی رسم لی جا رہی ہے کہ اے نبیوں اور رسولوں کی روحو، آج تو تم حالت روح میں ہو، لیکن ایک وقت آئے گا جب اس کائنات میں انسانیت کا آغاز ہوگا، انسان پھیلیں گے، انسان دنیا کو آباد کریں گے، تو ان انسانیت کے گروہ کو ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے میں تم کو جب استاد بناؤں گا، منیٹر بناؤں گا، ان کا راہبر اور رہنما بناؤں گا۔ اے رسولو، تمہارے یہ کام ہوں گے، تم نے یہ کام کرنے ہیں، تم نے ان کو اللہ کی وحدانیت سے آگاہ کرنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ تمہارا الہ خدا ہے، تمہاری عبادت کے لائق اللہ ہے اور ہم اللہ کے رسول ہیں۔ ان کو اللہ کا کلام سنانا ہے، ان کا تزکیہ قلب کرنا ہے، ان کے دلوں کو صاف کرنا ہے، ان کے من کو صاف کرنا ہے۔
یہ کام اے رسولوں اور نبیوں تمہارے ہوں گے، اس بات پر آج تم مجھ سے وعدہ کرو، کیا تم یہ وہ کام کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اس کام پر اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کی روح سے وعدہ لیا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اے محبوب آپ اس وقت کو یاد کریں۔ قرآن پاک کا ایک اسلوب ذہن میں رکھیں، قرآن پاک میں جس جگہ پر بھی کوئی بھی آیت لفظ سے اس کے ساتھ شروع ہوتی ہے، اس کے ساتھ، اس کے پہلے ایک کلمہ معذوف ہوتا ہے اذکر، یاد کیجئے، اور جس جگہ پر بھی اس کا جب وہ آیت شروع ہوتی ہے اس میں مخاطب ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے ہوتا ہے، اپنے محبوب کو کوئی بات یاد کرا رہا ہوتا ہے، اے محبوب وہ وقت یاد کیجئے، وہ بات یاد کیجئے جب یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ حالانکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 1,24,000 انبیاء کے سب سے آخر میں اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن معاملات وہ یاد کرائے جا رہے ہیں جو سرکار سے صدیوں پہلے ہو چکے تھے۔ ان واقعات کو یاد کرانا قرآن میں اس بات کا اعلان کر رہا ہے ظاہراً اللہ کا محبوب سب سے آخر میں آیا، لیکن نور نبوت سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تقریر فرمایا تھا۔ حضرت جابر سرکار سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ متا واجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کب نبی بنایا تھا؟ حالانکہ جابر آپ جانتے ہیں کہ آپ سرکار دو عالم نے نبوت کا اعلان اپنی زندگی کے 40 سال مکمل ہونے کے بعد کیا۔ آپ جانتے تھے 1 سال 2 سال 5 سال پہلے سرکار نے اعلانیہ نبوت کا اعلان کیا، لیکن صحابی رسول کسی راز کو ظاہر کرنے کے لیے اور امت کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے سوال کر رہے ہیں، متا واجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ پر نبوت کب واجب ہوئی تھی، آپ کب نبی بنے؟ سرکار میں یا جابرو ان اللہ تعالی خلق نوری من نور ہی، فرمایا اے جابر اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے اس وقت پیدا کیا تھا جب ابھی آدم علیہ السلام کا جب وہ مجسمہ بھی تیار نہیں ہوا تھا، ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو مقامی نبوت اس وقت فیض فرما دیا تھا۔ تو سرکار کا نور سب سے پہلے موجود تھا، اور کائنات میں جتنے بھی واقعات رونما ہوئے سرکار سے پہلے، سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ محمد کو ما کانو ما یکون کا علم عطا فرمایا۔ قیامت کے دن سے یعنی کہ جس دن کائنات بنی اس دن سے لے کر قیامت کے دن تک کائنات میں جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا سارے کا سارا علم سرکار کو اللہ نے عطا فرمایا، اور سرکار فرماتے ہیں کائنات میرے سامنے ایسے ہے جیسے انسان کے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوتا ہے، جیسے انسان اس دانے کو دیکھتا ہے میں پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو یاد دلایا، پہلا اپنا میثاق الوہیت کا اعلان فرمایا، تو اس میں بھی جو لفظ عشق کے ساتھ آیت کا آغاز فرمایا، محبوب اس وقت کو یاد کریں جب اللہ نے اولاد آدم سے یہ عہد لیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، اور سرکار نے اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے خود فرمایا کہ جب رب نے یہ کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو جس روح نے سب سے پہلے یہ کہا قالوا بلا، اے رب تو ہمارا، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تو جس روح نے سب سے پہلے اس بات کا اعلان کیا وہ میں محمد کی روح تھی، میں نے سب سے پہلے اس بات کا اعلان کیا۔ تو اب دوسرے میثاق نبوت کا جب اللہ تعالیٰ نے اعلان کرنا چاہا قرآن میں، تو اس آیت کا آغاز بھی اللہ نے لفظ عشق کے ساتھ فرمایا، اور اس عشق کو یاد کر کے ذکر کر کے اللہ اپنے محبوب کو یاد دلا رہا ہے، اے میرے پیارے محبوب آپ اس وقت کو یاد کریں جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا، اور اب اتنا ان کی عمومیت کا یہ ذکر فرمایا، تمام نبیوں کا ذکر کر کے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی آخر زمان تک سارے نبی شامل ہو گئے، لیکن اس کے بعد آیت کا اسلوب تبدیل ہوتا ہے،
اللہ فرماتا ہے ومن کا اور آپ سے، ومن نوح نوح علیہ السلام سے، و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم، ان 5 اولو العزم انبیاء کا علیحدہ ذکر فرمایا۔ سرکاری دو عالم فرماتے ہیں صفحہ انبیاء میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء میں جو اولو العزم سب سے اعلیٰ درجے کے نبی ہیں وہ 5 ہیں، اور وہ 5 نبی کون سے ہیں؟ سکھا میں ہوں، ایک نوح ہے، ایک ابراہیم ہے، ایک موسیٰ، اور 5واں عیسیٰ ابن مریم ہے۔ ان 5 نبیوں کا ہم پلہ اور برابر صفحہ انبیاء میں کوئی اور نبی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سارے نبیوں کا تذکرہ فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا من نبیین میثاقہم، اے محبوب اس وقت کو یاد کریں جب اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا۔ اب سارے نبیوں میں سارے نبی شامل ہو گئے، جس میں آدم سے لے کر ہمارے نبی تک سارے نبی تھے، لیکن پھر خصوصیت کے ساتھ 5 نبیوں کا ذکر فرمایا ومن کا اور آپ سے، ومن نوح اور نوح علیہ السلام سے وعدہ لیا، و ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ لیا، و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم موسیٰ و عیسیٰ سے وعدہ لیا، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور ان سب نبیوں سے اللہ نے پختہ وعدہ لیا، اور وعدہ یہ لیا کہ اے نبیو جب تم مقام نبوت پر فائز ہو جاؤ، اے رسولو جب تم مقام رسالت پر فائز ہو جاؤ تو تم نے یہ کام سر انجام دینے ہیں کہ سب سے پہلے مخلوق کو خدا کا تعارف کروانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ اے لوگوں تمہارا خالق بھی اللہ ہے، تمہارا مالک بھی اللہ ہے، اور تمہاری عبادت کے لائق بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ تعارف کروانے کے بعد ان کو خدا کا کلام سنانا ہے، ان کے گندے دلوں کو پاک بھی کرنا ہے، تزکیہ نفس کرنا ہے، صاف کرنا ہے، اور اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کرنا ہے۔ جب پہلا میثاق آیا تو پہلے میثاق میں اللہ نے فرشتوں کو گواہ بنایا، اے فرشتوں ان لوگوں نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے، فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ تاکہ قیامت کے دن یہ انکار نہ کر سکے۔ جب یہ دوسرا میثاق لیا گیا تو دوسرے میثاق میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہر نبی کے جو صدیقین ہیں، جو صالحین ہیں، جو اتقیاء ہیں، جو اولیاء ہیں، جو نیک اور صالح لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے گواہ بنایا، فَمَا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہر امت میں سے جو صالحین اور صدیقین ہیں ان سے سوال کرے۔ جب قیامت کا دن ہوگا ہر نبی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اے نبیو جو تم کو میں نے ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے کائنات میں مبعوث کیا تھا کیا تم نے وہ پیغام خدا پہنچایا؟ نبی کہیں گے ہاں، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کہے گا ہاں یا اللہ ہم نے وہ کام سر انجام دے دیا، لیکن امتیں انکار کر دیں گی، امتیں کہیں گی ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا، ہمارے پاس تو کوئی رسول نہیں آیا۔ اللہ فرماتا ہے جب قیامت والے دن نبیوں اور رسولوں کی ڈیوٹی کے بارے میں، ان کے منصب اور عہدے کے بارے میں امتیں انکار کریں گی نا، اللہ تعالیٰ اس دن قیامت والے دن ہر نبی کی امت میں سے جو صدیقین سچے لوگ ہوں گے، صالحین نیک لوگ ہوں گے، اولیاء اللہ کے پیارے ہوں گے، اللہ فرمائے گا اے نیک لوگوں اب آج کے دن تم بتاؤ کیا اللہ کے نبی آئے تھے یا نہیں آئے تھے، کیا انہوں نے اللہ کا پیغام سنایا تھا یا نہیں سنایا تھا۔ اس کا تذکرہ اللہ فرماتا ہے اللہ قیامت والے دن لیسأل الصادقین عن صدقہم، اللہ نبیوں کے سچ کے بارے میں ان نبیوں کی امتوں میں سے صدیقین سے سوال کرے گا، اور جس دن اللہ تعالیٰ نبیوں کے صدیقین سے ان کی گواہی کے بارے میں سوال کرے گا تو وہ صالحین گواہی دیں گے، آدم علیہ السلام کی امت میں سے کہیں گے کہ یا اللہ آدم آئے تھے اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کا راہ دکھایا تھا، جو سعادت مند تھے انہوں نے لبیک کہہ کر کلمہ پڑھ لیا، اور جو بدبخت تھے انہوں نے انکار کر دیا۔ نوح علیہ
अलैहिस्सलाम की उम्मत में से सालिहीन और सिद्दीकीन गवाही देंगे। इस तरह हर नबी की उम्मत में से सालिहीन और सिद्दीकीन गवाही देंगे। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, ए मेरी प्यारी उम्मत, ए उम्मत मोहम्मद, तुम्हारा एजाज, तुम्हारा एजाज, तुम्हारा इफ्तिखार और इम्तियाजी शान ये है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी की नबूवत और रसालत की गवाही हतमी जो कबूल होगी वो क़यामत वाले दिन उम्मत मोहम्मद की गवाही कबूल होगी। उम्मत मोहम्मद गवाही देंगे। जब उम्मत मोहम्मद गवाही देंगे ना तो पहली उम्मतें कहेंगी, या अल्लाह ये लोग हमसे सदियों बाद आए, बेशुमार नबी इनसे पहले गुजरे, ना इन्होंने देखा ना इन्होंने सुना ना इन्होंने हमको देखा जाना, ये हम पर गवाही कैसे दे सकते हैं। अल्लाह कहेगा, ए उम्मत मोहम्मद, तुम ये गवाही कैसे देते हो कि आदम आए, नूह आए, इब्राहिम आए, मूसा और ईसा आए और उन्होंने पैगाम खुदा पहुंचाया, जबकि तुमने ना तो आदम को देखा, ना तुमने नूह को देखा, ना इब्राहिम और मूसा और ईसा को देखा, तुम गवाही कैसे देते हो। तो उस दिन उम्मत मोहम्मद कहेगी, या अल्लाह हमने तो तुमको भी नहीं देखा था, हमने मोहम्मद मुस्तफ़ा के कहने पर तुमको खुदा मान लिया, मोहम्मद के कहने पर आदम और ईसा को मान लिया है। तो मैं उस दिन हम तो अल्लाह के महबूब के जुबान पर एतबार करने वाले लोग हैं। जब अल्लाह के महबूब ने कहा लोगों खुदा एक है, हमने कोई दलील नहीं मांगी, हमने कोई मौजज़ा नहीं मांगा। जब अल्लाह के नबी ने खुदा का तारफ कराया तो अहले ईमान ने अपने दिल की दुनिया को खोल कर महबूब के कदमों में रख दिया, कहा या अल्लाह हमने तेरे महबूब के कहने पर अनदेखे खुदा का इकरार कर लिया और तेरे महबूब के कहने पर हमने सारे नबियों की नबूवत और रसालत का भी ऐलान कर दिया और इकरार कर दिया। उस दिन अल्लाह उम्मत मोहम्मद की गवाही पर सारे नबियों की गवाही को कबूल फरमाएगा। क़यामत वाले दिन अल्लाह हर नबी की उम्मत में से सालिहीन से सवाल करेगा, वअअद्द लिल काफिरीन अज़ाबन अलीमा, और अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। जो दुनिया पर मुनकर होंगे, कुफार होंगे, ना मानने वाले होंगे, उन सब को अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन दर्दनाक अजाब देगा। ये दो मिसाक, पहला मिसाक उलूहियत और ये मिसाक नबूवत है। और इस बाब का हतमी जो टॉपिक और आखिरी हिस्सा है वो मिसाक है, जिस मिसाक में अल्लाह ताला ने नबियों और रसूलों से अपने प्यारे महबूब की ज़ात पर ईमान लाने का वादा लिया और अपने महबूब की मदद करने का वादा लिया था। वक्त ख़त्म हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला अगले जुम्मत मुबारक पर इसी टॉपिक और इसी उन्वान को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सब को अपने महबूब की गुलामी में ज़िंदगी नसीब फरमाए। यह हमारा एजाज़ है कि अल्लाह ने हमको उम्मत मोहम्मद में से शामिल फरमाया। अल्लाह इसी गुलामी में ज़िंदगी और मौत नसीब फरमाए और हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।